السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 3 ہے اور سورہ جو ہے ہماری آل عمران اسٹارٹ ہو گئی ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے 17 آیات کور کی تھیں جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر تھیں۔ آج اسی کی کچھ ایکسپلینیشن ہے اور اتباع رسول کے اوپر ٹاپک ہے ہمارا، آیت نمبر 18 ٹو 32 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ بے شک وہ لا نہیں الہ کوئی معبود برحق الا مگر ہوا وہی۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ، جیسے پچھلی آیات بھی ہم نے پڑھی تھی تو اللہ کی وحدانیت کے ہی اوپر تھی جو اللہ نے ہمیں فوکس کرایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر فوکس کرا رہے ہیں کہ اللہ ہی خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے۔ اور کون گواہی دے رہے ہیں؟ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس حال میں گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے جو نظام بنایا ہوا ہے، چاہے ہماری عبادات سے ریلیٹڈ ہے یا کائنات سے ریلیٹڈ ہے یا پوری اوور آل کائنات کے لیں، تو وہ سب کیا ہے؟ انصاف پر مبنی ہے، یعنی اعتدال کے سائد ہے، یعنی اعتدال پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا مطلب ہے انصاف پر مبنی ہے؟ اب جیسے ہم اپنی عبادات کو ہی لیتے ہیں کہ نماز ہے ہماری، تو اللہ نے 5 نمازیں کریں، 50 جبکہ ہو سکتی تھیں لیکن اللہ نے 5 نمازیں کریں۔ دیکھیں انصاف کے اوپر ہے۔ روزے ہیں تو اللہ ہم سے سال میں ایک بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نا انصافی والی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا جو بھی ہے وہ ایک اعتدال روی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ لیں تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہے، یعنی ظلم نہیں ہے ہمارے اوپر۔ جو بھی چیز احکامات ہمارے اوپر نازل کیے گئے ہیں ان پر کوئی بھی ظلم نہیں ہے شامل۔ اور ایسے ہی کائنات دیکھ لیں، سورج چاند سے جا کے نہیں ٹکرا رہا ہے، نہ ہی دنیا کہیں اور جا رہی ہے، نہ ہی ستارے گر رہے ہیں آ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ ایک نظام چل رہا ہے، وہ کس کے ساتھ؟ قسط کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ۔ اور یہاں پر جیسے کہہ رہے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے۔ اب دیکھیں یہاں کتنی زیادہ فضیلت بتائی جا رہی ہے علم والوں کی، کہ علم والے کون ہیں؟ یہ کون سے علم والے ہیں؟ یہ اللہ کی جو معرفت اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم ویسے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، وہ بھی بول پاتے ہیں، جیسے جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے۔ جب وہ یعنی اچھے ہوتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت ملنا ہوتی ہے، وہ بھی بول اٹھتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، اللہ حق ہے۔ تو یہاں پر ویسے مراد جو ہے انہی کی ہے جو حق کی پہچان رکھتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، وہ کس پر ہے؟ انصاف پر مبنی ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود برحق مگر اسی کے، وہی العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اب ہم اس آیت میں اپنے لیے عمل کی بات دیکھیں گے تو یہاں پر صاف بات ہمیں یہی پتہ چل رہی ہے کہ جو بھی شریعت ہمارے اوپر نافذ ہے، اور یا ہم سوچتے ہوں یا دوسرے سوچتے ہوں کہ اللہ نے بڑی ناانصافی کی ہے ہمارے اوپر یہ چیزیں ڈال کے، ہمیں نماز کے لیے فورس کر کے، روزوں کے لیے فورس کر کے، پردے کے لیے فورس کر کے، تو دیکھیں یہاں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ بالقسط، انصاف کے اوپر مبنی ہے ساری چیزیں۔ اگر ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں گے تو دین پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی جو برحق دین ہے وہ اب اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے پچھلے ادیان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ کی جو دین تھے تو وہ بھی تھے برحق، لیکن کیا ہو گیا ان میں؟ اب انہوں نے کیا کرا؟ اس میں بگاڑ پیدا کر دیا، ان کو بدل دیا۔ اس کے بعد پھر جب قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر دین کیا ہو گیا؟ اسلام ہو گیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے نزدیک اب جو برحق دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے علم، دی گئی کتاب، یعنی کون سے لوگ؟ یہود و نصارہ، یہ کتاب والے تھے نا، انہوں نے نہیں اختلاف کیا الا مگر من بعد ما جاءہم العلم،
کے بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم، یعنی وہ جانتے تھے، ان کو پتا تھا، پیشن گوئیاں موجود تھی ان کی کتابوں میں، تورات انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پتا تھا، قرآن کے بارے میں پتا تھا، اور جانتے بوجھنے والے لوگ تھے کہ ہاں دین اسلام آئے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، کہ بس یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت دی گئی، ہم یہود میں ہی چلتی آ رہی تھی، بنی اسرائیل میں ہی چلتی آ رہی تھی نبوت، تو بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، اور سرکشی کی وجہ سے ہی انہوں نے کیا کیا، سب جانتے بوجھنے کے بعد انہوں نے اس کا اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کوئی کفر کرے گا، یعنی علم ہونے کے باوجود اس کا انکار کرے گا، بآیات اللہ، سات آیات کے اللہ کے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ تو بندو بے خبر مت ہو، خبردار ہو جاؤ کہ اگر تم یہ کام کر بھی رہے ہو، یعنی علم آنے کے بعد ہدایت کو جھٹلا بھی رہے ہو، تو جان لو حساب لیا جائے گا، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بھی یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ باتیں پتہ ہی نہیں تھی پہلے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا بھی دو دور تھے نا، ایک دور ہمارا جہالت والا تھا اور ایک دور ہمارا یہ علم والا چل رہا ہے۔ تو جو دو ہمارا دور جاہلیت تھا، جس میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنی ہے، یعنی جو ایٹیکیٹس ہیں، مینرس ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں باریکیاں اب پتہ چلی ہیں جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھیں، تو وہ ہم نے ان میں کوتاہیاں کی ہیں۔ تو اگر اب پتہ ہونے کے بعد بھی ہم نہیں سدھر رہے ہیں، ان کا ہم جانتے بوجھنے کے بعد بھی ہم اب ایسے بنے ہوئے ہیں کہ انجان، کہ ہمیں ابھی نہیں پتہ، یہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہم عمل کریں، اور ہم سے نہیں ہوتا ہم کیسے کریں، تو سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جاننے بوجھنے کے بعد بھی زیادہ پکڑ ہے ہماری، کہ اب ہمیں کوئی چیز پتہ چل گئی ہے پھر بھی ہم عمل میں نہیں لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پھر پکڑ ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے اور وہ بظاہر ہمیں عمل کرنا مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ایک پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے جب ہیلپ مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے یہ کام کروا دیں، تو اللہ آپ کو پھر ہمت بھی دے دیتے ہیں اور کرنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کام ہم کر جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اس چیز پہ سوچتے ہیں اور سوچ و وچار کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ پھر شیطان کیا کرتا ہے، اس کام میں بوجھل پن پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہمیں کام نہ بہت زیادہ گران لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ہم نہیں، اپنے دل سے تو ہم کہیں گے نہیں مجھے پتا ہے میں انکار نہیں کر رہی، لیکن عمل سے ہم اس کو انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عمل سے ہم اس کو کر کے نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر جو عمل ہمیں پتہ ہے کرنے چاہیے اور ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچنا ہے کہ حساب جو ہے نا پھر جلد ہوگا، ہمارا بھی حساب ہوگا، تو ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہوگا۔ آگے فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، جیسے یہود نصارہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں آ کے سوال کیا کرتے تھے، یعنی ان کا مقصد تو خیر یہی تھا، نالج بڑھانا نہیں تھا، اگر نالج بڑھانا ہوتا تو وہ اسلام لے آتے، نالج بڑھانا نہیں تھا، بس ڈاؤٹ میں ڈانا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ یہی حرکت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کے پریشان کیا کرتے تھے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایٹیکیٹ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ ایسا کچھ کریں گے، آپ سے بحث و بحث کریں، جھگڑا کریں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو ہمیں پتہ ہی نا کہ جب ہم کیونکہ اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، ان کے بارے میں ہم جھگڑا یا بحث نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ہم پھر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، یا تو ہمیں پتہ ہو، نالج ہو، پھر نالج کے ساتھ ہمیں حکمت بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کنوے کیسے کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ نہیں کنوے کرنے کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر بھی ہم بات جو ہے صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں گے، یعنی اس کے بعد ہم سے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے میں نے سپرد کر دیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے، یعنی کیا کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرا، میں بری ذمہ تمہارے ان باتوں سے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی بحث کر رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی انفارمیشن لے رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے نا یہ عمل کرنا ہے تو مجھے تھوڑا سمجھا دیں، یہ ایک رویہ ہو گیا، آپ نے اس کو سمجھا دیا اور اس نے کر بھی لیا۔ ایک ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ انسان نے عمل کرنا نہیں ہے، اس نے مجھے ہی الجھن میں ڈالنا ہے اور میرے ہی عمل سے مجھے ویک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فوکس پھر ختم ہو جاتا ہے، انسان کے ذہن میں ٹینشن آ جاتی ہے، اور پھر وہ خود بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کریں ایسی حالات میں، کہہ دیں کہ بقول اسلم تو وجیہ للہ، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے اتباع کیا میرا یعنی جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے،
تو ان کے لیے بھی یہی آداب ہے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ جب ان سے لوگ جھگڑا کریں گے آکے تو وہ کیا کہیں گے، اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں تمہارے ان سوال سے بری ذمہ ہوں، مجھے نہیں معلوم، مجھے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر بھی کہا جا رہا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، صحابہ کرام، اس کے بعد پھر ہم ہیں کہ جو اتباع کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اس سنت پر عمل کرے گا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب، یعنی ایک تو نالجیبل لوگ ہیں جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امی جو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بھی کہہ دیجئے، علم والوں سے بھی، اور جو امی ہیں یعنی ان پڑھ لوگ ہیں ان سے بھی کہہ دی اسلم تم، کیا اسلام لائے تم، یعنی ان سے ایک طریقے سے دعویٰ کر لیجئے کہ آپ کیا اسلام لائے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کنوی کر دیا اور وہ مان جاتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی جانتے بوجھنے کے بعد وہ آپ کی بات نہیں مانے، آپ کا پیغام نہیں مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا، آپ پھر بری ذمہ، یعنی آپ کے اوپر ان کے معاملے میں سوال جواب نہیں ہوگا، وہ اپنا سوال جواب خود کریں گے، آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ تو یہاں سے ہمارے لیے کیا عمل کی بات پتہ چل رہی ہے، ایک تو نمبر ایک بات یہی کہ ہم نے حجت بازیوں میں ان میں نہیں الجھنا ہے، یعنی اپنے عمل سے شو کرنا ہے، باقی ہم نے کسی کو علم نہیں، اپنا علم جو ہے کسی اور کے اوپر مسلط نہیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے رویہ، ہم نے دیکھنا ہے انسان کے ٹون سے پہچاننا ہے کہ وہ کیا واقعی مجھ سے سوالی ہے، وہ واقعی مجھ سے سوال کر کے اپنا علم بڑھانا چاہ رہا ہے یا پھر مجھے ہی وہ الجھانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ اگر ہمیں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے تو ہم وہاں سے کیا کریں گے، ہر کسی کو اپنا علم نہیں بتاتے رہیں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے اچھا زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، اچھا روزے کی کیا ہیں، اچھا یہ، تو ہر کسی کو نہیں بتاتے رہنا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میرے اوپر فرض ہے میں بتا دوں، نہیں، ہم نے ہر جگہ نہیں بتانا ہے، وہی بتانا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں وہ آپ کی بات سنے گا، آپ کو فتنے میں نہیں ڈالے گا، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ فتنے میں ڈالے گا، اس نے سیکھنا سکنا کچھ نہیں ہے، اس نے مجھے ہی لیٹ ڈاؤن کرنا ہے اور مجھے ہی ٹینشن میں لانا ہے، میرا ہی اخلاق خراب کرنا ہے، تو وہاں ہم کیا کریں گے، خاموشی کے ساتھ ہو جائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، دل میں یہی سوچیں گے کہ بھائی میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور مجھے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تبلیغ کی اور ان سے پوچھا کیا تم نے سپرد کر دیا، تو یہاں دیکھ لیں جو اسلام لے کر آتے ہیں یعنی اپنا آپ جو ہے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو ان کو کیا ہے، وہ تحقیق ہدایت والے ہی ہیں۔ اگر ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اپنے معاملات کو، تو ہم بھی ہدایت والے ہیں۔ اور جو نہیں مانتے ہیں، یعنی آپ لے لیں کہ ہم نے کسی سے کوئی بات کہی اور ہمیں تھا کہ وہ مان جائے گا لیکن وہ نہیں مانا، تو پھر ہمارے اوپر کیا ہے، بس ہمارے اوپر اتنی ہی ذمہ داری تھی، باقی ہدایت دینا نہیں دینا وہ اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کسی کیا نیت ہے اور کون ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے، کون ہدایت پر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے ہی ذمہ ہے ہدایت دینا، ہمارے ذمہ میں نہیں ہے، ہمارے ذمہ میں ہے کہ ہم خود ہدایت لے لیں اور عمل کر کے تبلیغ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آگے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کا بغیر حق کے۔ اور یہود و نصارہ میں کیا ہوتا تھا، یہ لوگ قتل کرتے تھے، جیسے یہود نے بہت سارے نبی جو ہیں قتل کیے ہیں، اور جیسے نصارہ میں آپ لے لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی ان لوگوں نے پلاننگ کر لی تھی، اور مطلب ایک طریقے سے قتل کی ہی پلاننگ کری تھی انہوں نے، وہ تو اللہ نے نہیں ہونے دیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، حالانکہ انہوں نے تو لیکن پلاننگ کی تھی، ٹھیک ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، یعنی جو نبی کے بعد پھر جو لوگ نیک اٹھتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں دین کے معاملات بتا رہے ہوتے ہیں اور حکم دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو بھی قتل کیا، یعنی نبیوں کو تو قتل کیا ہی، ساتھ میں اللہ کی آیات کو تو جھٹلایا ہی، لیکن انصاف جو ایک طریقے سے علمائے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو دردناک عذاب کی، یعنی سب سے زیادہ جو خطرناک عذاب ملے گا ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا، یعنی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔
ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ملے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں کو سب سے زیادہ عذاب ملے گا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ان کو کیا خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے اعمال ان کے، یعنی انہوں نے کیے ہوں گے نیک اعمال، لیکن جب انہوں نے اتنا گناہ کبیرہ کیا تو کیا ہو گیا، ان کے سارے اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی وہ رسوا کن ہیں اور آخرت میں بھی رسوا کن ہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، یعنی ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ سے، اور جس کا کوئی مددگار ہی نہیں تو سوچو ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہاں پر انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو نمبر ایک غلطی تو یہی تھی کہ جب ان کو تبلیغ کی گئی تو انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی اس کو اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ پھر دوسرا، تبلیغ کرنے والے جو نبی تھے ان کو بھی قتل کیا، اس کے بعد جو پیغام پھیلا رہے تھے ان کو بھی قتل کیا، تو اس کے پھر مستحق یہی ہو گئے کہ وہ عذاب والے ہو گئے، اور ان کو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ان کے اعمال جو تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اور سب سے سخت اور خطرناک بات کیا کہ ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ملے گا جو ان کو بچا سکے یا ان کی کوئی سفارش کر سکے آخرت میں، انہوں نے سب کا سب بھگتنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم اپنے لیے عمل کی بات ایک یہی لے سکتے ہیں کہ ہم قتل تو نہیں، لیکن اتنا لے سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو دین کا پیغام پھیلا رہا ہوتا ہے تو ہم بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں عمل سے، کہیں اپنی باتوں کے ذریعے ان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دین کو سیکھنے والے یا سکھانے والوں کو ہم لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہاں وہ سیکھ تو رہے ہیں لیکن عمل تو کچھ کر نہیں رہے ہیں، ان کا اخلاق تو اتنا خراب ہے، اور سیکھنے والے تو بہت ہیں، ہم ایسا سیکھنے کا کیا فائدہ، مطلب ہم خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب فائدہ ہی کیا ہے سیکھنے سکھانے والے سے، ان کے عمل تو کچھ ہے نہیں۔ حالانکہ آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ نیت کا مالک تو اللہ ہے نا، نیت تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے، کون کس نیت سے سیکھ رہا ہے، کون کس نیت سے سکھا رہا ہے۔ تو ہم تو نہیں ہیں جج کہ ہم ان کو جج کریں کہ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اگر ان کا رویہ ٹھیک نہیں، یا پھر آپ کی نگاہوں میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں، حالانکہ وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کی نگاہوں میں وہ ایک غلط انسان ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں یا عبادات بھی کر رہے ہیں تو وہ ان کی ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے حساب دینے والا، بندے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس رویے پہ کام کرنا ہے۔ یہ رویہ ہم عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے کہ ہم خود جب کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ تم کر تو رہے ہو یہ کام لیکن کیا فائدہ، تمہارا خود کا اخلاق تو اچھا نہیں ہے، تمہارا خود کا یہ تو اچھا ہے نہیں، اور کیا فائدہ؟ فائدہ تو اللہ بتائے گا، فائدہ نقصان انسان کون ہوتا ہے بتانے والا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے الم تر الی الذین، اب یہاں تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا، الی الذین، ان کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیا گئی کتاب کا ایک حصہ، ٹھیک ہے؟ یعنی تورات یا انجیل آپ لے لیں، تورات ان کو دی گئی اور ایک حصہ دیا گیا، یعنی اس میں تمام تو انفارمیشن نہیں تھی، اور اگر انفارمیشن تھی بھی تو انہوں نے کیا کرا تھا، ان کو ملا دیا تھا، یعنی گڑمٹ کر دیا تھا، چینجنگ کر دی تھی۔ تو تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہود کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کو تورات دی گئی، یعنی ایک حصہ اس میں سے دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی تورات ان کو دی گئی تھی، اب تورات کے بعد پھر ان کو قرآن کی طرح بلایا جاتا ہے، اور کیوں بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں درمیان ان کے، ٹھیک ہے؟ یعنی حکمت کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے آپ کو جج کر سکیں وہ۔ ان کے پاس ایک حصہ تھا تورات کا، اب ان کو اور انفارمیشن دی جا رہی ہے، یعنی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ اور انفارمیشن لو، قرآن کی انفارمیشن لو، تاکہ تم فیصلہ کر سکو اپنے درمیان، ان کے درمیان۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑ لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی یہود کے علماء کی طرف اشارہ ہے۔ یہود کے علماء کو بتایا جا رہا تھا، اور وہ خیر تورات کے بارے میں بھی جانتے تھے، اور ان کو انفارمیشن تھی کہ قرآن آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا، ان کو یہ بات پتا تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے عوام کو یہ بات چھپا کے رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہی وہ امی تھے، اور یہود کیا کرتے تھے، جو علماء تھے انہیں یہ بات پتا تھی لیکن اپنے عوام سے یہ بات چھپائے رکھتے تھے، اور امی تھے کیونکہ وہ لوگ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور انہیں یہ بات پتا تھی کہ نبی آئیں گے، اور جب ان کو یہ بات بتا گئی اور ان کی دعوت دی گئی، ان کو بلایا گیا کہ آؤ قرآن کی طرف تاکہ تم ان کے درمیان اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکو، یہ فائدہ ہے اس کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا
تو मतलब उन्हें तो इल्म का अपना तकब्बुर था ना, उन्हें तो ये था कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। एक तो ये है कि जो इंसान कह रहा है, अब आप लोग जैसे यहाँ आए तो आप कह रहे हैं कि हाँ, हमें नहीं मालूम और हम सीख रहे हैं कुरान को, और एक वो इंसान की वो कह रहा है कि नहीं मुझे आता है सब कुछ। मुझे तर्जुमा भी आता है, मुझे हालाँकि उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे आता है सब कुछ, मुझे सब कुछ पता है दीन के बारे में, मुझे ज़रूरत नहीं है सीखने की। तो उसको आप कैसे सिखाएँगे? सिखाने का तरीका तो यही है ना कि जब स्टूडेंट खुद कहे कि हाँ, हमने सीखना है, लेकिन एक स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर उसको उस्ताद नहीं सिखा सकता। तो ऐसे ही इनको भी क्या था, इल्म का तकब्बुर था कि हमें तो सब कुछ पता है, हम तो पढ़े-लिखे लोग हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने की या कुरान पढ़ने की, ठीक है? क्योंकि कुरान तो अपडेट वाली बुक है ना, जिसने तौरात, इंजील को जितने में अहकामात थे, फिर उनकी और अल्लाह ताला ने अपडेट करके फिर वर्ज़न जो था कुरान का उतारा था। तो ये क्या कहते नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, इन्होंने क्या करा फिर एराज़ करने लग गए, मुँह मोड़ने लग गए, और किस वजह से? इल्म के तकब्बुर की वजह से। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये बवजह इसके कि वो क़ालू, वो कहते हैं, यानी ये रवैया उनका इसलिए था, एराज़ क्यों कर रहे थे कि वो कहते हैं लन, हरगिज़ नहीं, तमस्सना, छुएगी हमें अन्नार, आग, इल्ला मगर अय्यामन, दिन मादूदात, गिने-चुने। यानी इनका मानना ये था कि क्योंकि हमने बछड़ी की इबादत जो थी 40 दिन की थी, क्योंकि आप मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए थे कोई दूर पे, तो इन्होंने उसके उनके पीछे कुफ्र किया था, इबादत की थी। तो हमारा इसलिए हमें ना क़यामत के दिन जहन्नम की ना सिर्फ़ 40 दिन के लिए ही हमें अज़ाब मिलेगा। यानी सिर्फ़ जहन्नम में हम 40 दिन के लिए जाएँगे। यानी इन्होंने अपने आप से ही मनगढ़ंत कहानियाँ घड़ी हुई थी, और कि हमने जाना है आग में, उनको पता था कि हमने जाना है, लेकिन सिर्फ़ 40 दिन के लिए जाना है, यानी बस कुछ दिनों के लिए हम जाएँगे। वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम, और धोखे में डाल दिया उन्हें उनके दीन के बारे में, मा कानू यफ्तरून, जो थे वो खुद घड़ते, ठीक है? यानी ये चीज़ उन्होंने खुद घड़ी हुई थी, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई थी, खुद साख्ता रस्में बनाई हुई थी, बिदआत इन्होंने बनाई हुई थी। कि अपने आप से ही सोचा हुआ था, हालाँकि अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अपने आप से सोचा हुआ था कि 40 दिन हमने क्यों किया, हमने 40 दिन वहाँ गुज़ारे थे बछड़े की इबादत करते हुए, इस वजह से बस हमें गिनती के ये 40 दिन ही होंगे जो हमें अज़ाब में गुज़ारने होंगे, उसके बाद तो हमारी मौज ही मौज हैं, ऐश ही ऐश है, ठीक है? तो अल्लाह क्या कह रहा है, ये इनका खुद का मानना है, और यही इल्म का तकब्बुर है इनका, और इनका खुद का ही मानना है, और इनको इनके दीन ने ही जो है धोखे में डाला हुआ है कि ये अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, और ये खुद खुद घड़ी हुई हैं, खुद साख्ता ही इनकी बातें हैं सारी। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम, तो कैसा हाल होगा जब जमा करेंगे हम उन्हें, लियौमिन, उस दिन के लिए, ला रैब फ़ीह, नहीं कोई शक इसमें, व वुफ़ियत, और पूरी-पूरी दी जाएगी, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मा कसबत, जो उसने कमाई की, व हुम ला युज़लमून, और वो ना ज़ुल्म किए जाएँगे। यानी अल्लाह पाक कह रहे हैं क्या हाल होगा, मतलब वो कैसे बर्दाश्त करेंगे जब हम लोगों को जमा करेंगे क़यामत के दिन, तो जो नेक लोग होंगे तो उनका तो पता ही है कि अल्लाह ताला क्या करेंगे, 7 से 700 गुना उनकी नेकियों में इज़ाफ़ा करेंगे, ठीक है? नेकियों का तो हिसाब हमें इक्वल नहीं मिलता है ना, जब अब हम सोचें कि एक जब हम हर लेटर पढ़ते हैं कुरान का तो हमें 10 नेकियां मिलती हैं, तो ऐसी ही नेकियों में है कि हम कोई भी इबादत कर रहे हैं तो हमें 7 से 700 गुना तक, हमने पिछली आयत में ही पढ़ा था ना, सूरह बकरे में ही आई थी कि 7 से 700 गुनाह तक हमें अजर मिलता है। लेकिन गुनाह का क्या होता है कि उतना ही इक्वल, कि हमने अगर एक झूठ बोला तो 1 गुनाह मिल गया, ठीक है? तो इक्वली मामला होता है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह पूरा-पूरा देगा, यानी नेकियों वालों को भी पूरा-पूरा चुका देगा हिसाब, और जिन्होंने गलत काम किया होगा, उनको भी पूरा-पूरा दिया जाएगा। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं क्या हाल होगा, मतलब इमेजिन करो तो क्या हाल होगा उनका कि जब क़यामत होगी, कायम होगी, जिसमें कोई शक नहीं है, होनी ही है कायम, और उस दिन सब लोग सामने होंगे, सबको सबका जो अमाल थे उसके अकॉर्डिंग फैसला कर दिया जाएगा, और किसी पर कोई भी ज़ुल्म नहीं होगा। तो अल्लाह पाक यहाँ हमें क्या गौर करा रहे हैं कि हमने भी अपना ईमान को जो है मज़बूत करना है, कि जब हमें भी कुरान की तरफ बुलाया जाएगा, या हमें कुरान, जैसे हम ये कुरान की तरफ ही बुलाए जा रहे हैं, और हम हर हफ्ते जो है नई-नई आयात सीख रहे हैं और नए-नए हुक्म सीख रहे हैं। यानी एक तरीके से हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं इल्म के हवाले से, ठीक है? और हमें भी नए-नए हुक्म पता चल रहा है, या हमें हुक्म पता है तो उनकी और क्लेरिफ़िकेशन हो रही है और आयात के ज़रिए, और अल्लाह ताला हमें कुरान की तरफ बता रहे हैं। जब हमें नॉलेज आने लग जाती है तो हिकमत भी आने लग जाती है। फिर अल्लाह ताला हमें मैनर्स भी देना शुरू कर देते हैं कि हमने अपनी बात को कैसे कन्वे करना है, किन एटिकेट्स के साथ बतानी है बात।
اور اس کے بعد پھر ہماری باری آتی ہے کہ ہم نے اپنے جو من گھڑت جو ہماری رسمیں ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہم نے خود دیکھنی ہے کہ ہم اپنے جب علم ہمارے اوپر اپڈیٹ ہو رہا ہے، نالج ہم جب نیو نالج لیتے جا رہے ہیں، تو کیا ہم پرانی جو باتیں جو آتھینٹک نہیں تھیں، ان کو بھی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر انسان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر اگر ہم عمل کرتے جا رہے ہیں اور پرانی جو بدعات تھی ان کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جو پرانی چیزیں ہیں ان کو اللہ معاف کر دیں گے، جو نئی چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور قیامت جو ہے برحق ہے، اس نے نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں آئے گی۔ تو یہ بات جو ہے ہم نے اپنے آپ کو ڈیلی ریمائنڈ کرانی ہے، کیونکہ ہم بھولنے لگ جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ڈیلی یہ بات ریمائنڈ کرنی ہے کہ نہیں، قیامت نے آنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے رہیں گے تو ہمیں دنیا کے معاملات جو ہیں وہ مشکل نہیں لگیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ۔ اب یہاں پر انہی کی طرف ہے، یہود کی علماء کی طرف، جیسے یہود کا کیا تھا، ان کو یہی تھا نا کہ ہم اگر علم حاصل کر لیں گے، یعنی اگر ہم اسلام لے کر آ جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اپنی سرداریت چھوڑنی پڑے گی، یعنی جو ہماری شان و شوقت ہے یہ ہم نے چھوڑنا پڑے گا۔ کیونکہ ان کو کیا لگتا تھا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی اسٹارٹنگ آیات میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، بیوقوف کہتے تھے جو ایمان والے تھے، یعنی صحابہ کرام کو، کہ یہ تو بیوقوف ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو ان کو بیوقوفی کیا لگتی تھی، یہی کہ دیکھو نماز پڑھتے ہیں، ایویں اچھا بھلا سو رہے ہیں، صبح میں اٹھ کے نہ کے نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اور پھر ایویں اپنے مال ہے اپنا کما رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس میں سے کیوں دے رہے ہیں زکوٰۃ، بھائی تم نے خود کمایا اپنے پاس رکھو۔ بلا فضول میں روزے پورا دن ان کو بھوکا رہنا پڑ رہا ہے، تو اور جہاد میں جا رہے ہیں، اپنا مطلب مال بھی لگا رہے ہیں اس میں اور اپنی جانیں بھی لگا رہے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے حوالے، اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، تو اور ان بیوقوفانہ کام ہم بھی کریں کہ اپنی سرداریاں چھوڑ دیں، جو ہماری ایک شان و شوکت بنی ہوئی ہے، ہم عیش کر رہے ہیں تو وہ سارا ہم عیش ختم کر دیں، اور ایک اتنا جو مشکل دین ہے اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم جب ایمان لائیں گے تو یہ ہم سے مطالبہ کریں گے کہ تم نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، جنگ میں بھی شامل ہو، تو یہ ہم سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ان کو ایک طریقے سے بڑی عجیب سی چیز لگتی تھی، ان کو تو وہ بیوقوفی پن لگتا تھا، کہتے تھے ہم یہ کام کیوں کریں۔ تو اللہ پاک حفص وسلم کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، مالکی اے مالک، الملکی بادشاہت کے، تو دیتا ہے الملکہ بادشاہت، من جسے تشاء تو چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بادشاہت جسے تو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس بادشاہت ہے تو یہ مت سوچو کہ تمہارے پاس بادشاہت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ نہیں رہنی ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے۔ اب جیسے ہم اگر دیکھیں تو فرعون تھا، حامان تھا، قارون تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، ان کو بھی بادشاہت عطا کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے واپس بھی لے لیتا ہے۔ یعنی جو انسان عروج پر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ عروج پر ہے، عروج کے بعد زوال بھی آنا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں۔ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، یہی ہوا تھا کہ عروج پہ تھے اور ایسا اللہ نے ڈبویا، غرق کیا کہ سب چھین لیا، سارا کا سارا غرق ہو گیا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے، اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ یعنی عزت کا سبب کیا ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں اپنے لیے تو عزت کا سبب ہے ایمان اور تقوی۔ اگر ایمان اور تقوی انسان حاصل کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے تو اس کو ذلت عطا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ دیکھیں کہ ایک رچ مین ہے اور بہت زیادہ ان کی واہوائی ہے، اور حالانکہ وہ ایمان والے بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی تو بڑی عزت ہے، نہیں، ابھی کچھ ان کا پروپیگنڈا ہو، کوئی ان کی کچھ کھولی جائیں اور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اتنا لوٹ لیا، انہوں نے اتنا ایسا کرا، وہ اتنے خراب آدمی، مطلب جہاں وہ عروج پہ چڑھے ہوتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ ہی پٹک دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ ایک لیول پہ نہیں ہے ہمیشہ، جب ایک انسان اوپر اٹھتا ہے تو نیچے زوال بھی ضرور آتا ہے، اور یہ کس کے حکم سے، اللہ ہی کے حکم سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں یا علماء کرام ہیں، ہم ان کے نام بھی کچھ کے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ، اور آج کل کو تو خیر میڈیا کا دور ہے تو ہمیں بہت سارے علماء کرام کا بھی نام یاد ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ
پہ وہ آ رہے ہیں یا واٹس ایپ گروپس پہ ہیں یا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن جو پہلے کا دور تھا جن میں یہ چیزیں نہیں تھی تو ان میں تو بہت سارے علماء گزر گئے اور ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتہ. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر فیمس نہیں تھے تو ان کو عزت نہیں تھی؟ نہیں، عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیں گے. تو عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور عزت کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ. جو انسان یہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزت جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے. بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں ہے تمام بھلائیاں. بیدک، تیرے ہی ہاتھ میں ہے الخیر، تمام بھلائیاں، یعنی اللہ ہی کے سپرد ہے تمام معاملات جو ہیں، اللہ ہی کے سپرد ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہے ہر چیز کی قدرت رکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے بادشاہت کی بات ہو یا غلبے کی یعنی عزت کی، غلبے کی، اقتدار کی بات ہو اور اس کو واپس لینے کی بات ہو، وہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تمام بھلائیاں جو ہم نیک کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اللہ ہی کی توفیق سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کون ہے؟ قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جسے سمر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. رات کیا ہوتی ہے؟ یعنی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یعنی جیسے ونٹر سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. جیسے مثال لے لیں، لٹرلی مثال لے لیں، انڈے میں سے مرغی یعنی بچہ نکلتا ہے، ہین نکلتی ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، یعنی ہین سے ہی انڈا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کس کے اقتدار میں ہے؟ اللہ کے اقتدار میں. یہ حسوی معنی ہے، ٹھیک ہے. مان بھی کیا ہوگا؟ تخرج الحی من المیت، کہ جیسے جو انسان کفر کی حالت میں ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتے ہیں، ایمان عطا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مردہ، یعنی جو انسان نالجبل ہوتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مردے کے مانند ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، اور جس کے پاس علم ہے وہ زندگی کے مانند ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے. اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان عطا کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ مردے کی حالت سے زندہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایمان کی کیفیت دے دیتا ہے. حالانکہ کفر کی حالت کیا تھی؟ مردے والی حالت تھی، کیونکہ اللہ دل کیا تھا اس کا؟ غافل تھا اللہ کے دل سے، اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور وہ تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی فری. کوئی بھی کنڈیشن اپلائی نہیں ہے، کوئی ٹیکس اپلائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک طریقے سے دعا بھی ہے. ہم اس دعا کو مانگ بھی سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت بتا رہے ہیں نا، اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون ہے اللہ، آپ کا رب ہے کون، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے نا ہمارا اللہ کون ہے. اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ کون ہے؟ جو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے. یعنی اللہ کے اقتدار میں ہے، یعنی انسان کی اتھارٹی میں نہیں ہے یہ چیز. عزت کا مالک کون ہے اور ذلت کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں ہم یہ کام کریں گے لوگوں کو پتہ چلے گا، واہ واہی ہوگی، ہمیں عزت ملے گی. نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت دینا، اللہ کے ہاتھ میں ہے ذلت دینا. تمام بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اللہ نے اتنی بڑی نشانی بتائی کہ دیکھو دن کو رات میں، رات کو دن میں کون داخل کرنے والا ہے؟ بالکل اللہ ہی ہے. اور کون زندگی کو مردی سے اور مردے کو زندے سے نکالنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے؟ وہ بالکل اللہ ہی ہے. کسی انسان کے اقتدار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی چوٹی بھی پیدا کر دے. اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اور رزق جو ہے وہ بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان اتنا کر لے گا تو ہی اس کو رزق ملے گا، نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ذمہ کیا ہوا ہے. آپ کوشش کریں لیکن اس کا پھل جو ہے اللہ دیں گے. یہاں سے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ٹینشن مکت کر دیا. اگر ان آیات کو ہم دیکھیں کہ جو ہمیں ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اتھارٹی ہمیں ملے، ہمیں بادشاہت ملے، ہمیں یہ ہو وہ ہو، تو اسٹیٹس ہو ہمارا، اس سے اللہ تعالیٰ نے مکت کر دیا. ڈونٹ ٹیک ٹینشن مت لو، اس کا مالک بھی میں ہوں، مجھ سے دعا کرو. عزت کا ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں غلبہ عطا ہو، ہمیں اقتدار ملے، ہم بڑی چیز بنے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹینشن مت لو، اس کا بھی مالک میں ہی ہوں، مجھ سے ہی دعا کرو. پھر بھلائیاں کہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، یہ کام کریں، اس کا بھی اللہ نے کیا کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے، مجھ سے ہی دعا کرو، مجھ سے مانگو، توفیق میں دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ دیکھو تم یاد رکھو کہ تم کس رب سے بات کر رہے ہو. وہ رب ہے جو رات کو دن میں، دن کو رات میں، مردے کو زندہ سے، زندے کو مردے سے. یہ وہ رب ہے تمہارا، معمولی شخصیت نہیں ہے یہ. اس رب سے تم بات کرو تو اس کے لیول کی پھر دعا کرو، اس کے اوپر
یعنی تم جو ہے اپنے سارے معاملات سرنڈر کر دو، سارے معاملات ان کے سپرد ہی کر دو، اور پھر کیا ہے رزق کی جو ٹینشن ہوتی ہے ہمیں کہ اتنا یہ کر لیں گے تو ہمیں اتنا رزق ملے گا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی میرے سپرد ہے، تم نے صرف اپنی کوشش کرنی ہے کہ حلال طریقے سے ہی تم کماؤ، جائز طریقے سے تم اس کو حاصل کرو، تو وہ بھی میں تمہیں دوں گا، وہ بھی بغیر حساب کے، کوئی ٹیکس نہیں ملے گا تمہیں، صرف تم نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ٹینشنیں ہوتی ہیں، اور ان آیات کے ذریعے ہماری اللہ نے کہا ریلیکس ہو جاؤ اور اللہ پہ توکل کرو، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہمیں یہی پتا چل رہا ہے نا میسج کی اللہ پہ پورے طریقے سے توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے لا يتخذ المؤمنون الکافرین، لا يتخذ نہ بنائے المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دونی سوائے المؤمنین مومنوں کے، یعنی ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے جو نان مسلمس ہیں تو ان کو اولیاء مت بناؤ، یعنی ایک طریقے سے یہ چیز نہیں ہے کہ تم ان سے بات چیت نہیں کرو، یعنی دوست کرو، یعنی بالکل ایسے مت دوست بنا لو کہ تم ان کے دین پر ہی عمل کرنا شروع کر دو، یعنی اپنے دین کے ساتھ تم کمپرومائز شروع کر دو کہ یار میرا وہ دوست جو ہے نا وہ برا مان جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا، یا میں اس کو اگر یہ منع کر دوں گا کہ تمہاری ہولی دیوالی کے میں گفٹس نہیں لے سکتا یا مٹھائیاں نہیں کھا سکتا تو وہ نہ برا مان جائے گا، تو آپ نے کیا کرا اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں ایٹیکیٹ بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنا دوست نہیں بناؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی اب بات چیت رکھو، ایسا نہیں ہے کہ تم بد اخلاقی کرو، بد اخلاقی نہیں کرنی ہے، اگر ہیلپ کی ضرورت پڑے کہ چوٹ لگی ہے یا کوئی بات ہے تو تم ہیلپ ہی کرو گے انسانیت کے ناطے، ٹھیک ہے؟ لیکن تم نے اپنا ان کو دوست نہیں بنانا ہے مسلمانوں کو چھوڑ کے، اگر آپشن ہے مسلمان ہے تو تم ان کو ہی اپنا دوست بناؤ، کافروں پہ تم نے نربھر نہیں ہونا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو کوئی کرے گا ایسا، یعنی ان کو دوست ایسا بنا لے گا پکا کہ اپنا دین کمپرومائز کرنے لگے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے اللہ سے کسی چیز میں، یعنی اللہ پھر اس سے بری ذمہ ہے، اللہ پھر اس کی کوئی بھی معاملات نہیں ٹیک کیئر کرتا، یعنی اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ اب تم جو چاہے کرو، کیونکہ اللہ ہمیں اسی چیز سے بچا رہے ہیں کہ دوست تم ان کو جگری دوست بناؤ گے تو تم اپنا دین بھی کمپرومائز نہیں کرو گے، ان سے بس روا روی رکھو گے تو تمہارے دین پر کوئی بات ہی نہیں آئے گی، تمہیں وہ سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے یہ تمہارا دین ہے، ہاں تم بھی نہیں کر سکتی یہ تمہارا دین ہے، اپنے دین کے حساب سے چل رہا ہو، کیونکہ جگری دوست نہیں ہو تو تمہیں یہ بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ برا مان جائے گا یا بات نہیں کرے گا یا مجھے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی کام کرتا ہے تو اللہ پھر اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ اپنے دین کو کمپرومائز کرے گا اور گمراہی کی طرف بڑھے گا، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا، یعنی جتنا اگنور کیا جائے اگنور کرے بندہ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، یعنی اللہ کو تم اتنی ہلکی چیز نہیں سمجھنا کہ اللہ تمہیں چیزیں بتا رہا ہے، تم سوچو کہ اللہ تو بہت ہی رحیم ہے اور اگر ہم یہ کر بھی لیتے ہیں تو کیا اللہ معاف کر دیں گے؟ نہیں، اتنا تم نے ہلکا نہیں سمجھنا ہے، اللہ اپنی ذات سے بھی ڈراتا ہے، اللہ ہی تو ہوگا جو قرآن یعنی قیامت کے دن حساب کتاب کر رہا ہوگا، اللہ ہی تو ہوگا جس کے حکم سے انسان جو ہے جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، تو وہ اللہ ہی ہے جو اس اتنے سختی بھی کرے گا، تو اللہ کو ہلکی چیز نہیں سمجھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ اپنی نفس سے ڈراتے ہیں، تم نے رحمت کی امید بھی رکھنی ہے لیکن تقوی بھی اختیار کرنا ہے، بچنا بھی ہے گناہوں سے، اس سے ڈرنا بھی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کے پلٹنا ہے، اور بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر تم جو بھی ایکشن کرتے ہو جو بھی عمل کرتے ہو تو پلٹنا تم نے اللہ ہی کے سپرد ہے، یعنی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا ہے نا، آج بچ جاؤ گے تو کل تو نہیں بچو گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھی یہاں سے کیا لینا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نان مسلم سے ہم نے بات چیت نہیں کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے لیکن اتنا زیادہ انوالو نہیں ہونا ہے کہ اپنا ہم دین کو کمپرومائز کرنا شروع ہو جائیں یا ان کے دین پر عمل کرنا شروع ہو جائیں کہ دیوالی ہولی ہم منانا شروع ہو جائیں ان کے ساتھ میں، حالانکہ ہم کیوں نہیں منا سکتے، بس اسی لیے نہیں منا سکتے کیونکہ ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے، تو ان کے ساتھ منانا اس کا مطلب یہ کہ پروموٹ کرنا، ان کو یہ بات بتانا کہ ہاں آپ کا دین بھی ہے اور آپ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے، نہیں ہم ہی ٹھیک ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا پچھلی آیت میں کہ اللہ کے نزدیک کون سا دین ہے، صرف اسلام ہی دین ہے، اللہ کے نزدیک وہ دین کچھ نہیں ہے، اسی لیے ہم جو ہیں ان سے صرف دوستی اتنی ہی رکھیں گے کہ ہائے ہیلو کی دوستی رکھیں گے، یا کوئی ضرورت پڑ رہی ہے یا کوئی مجبوری ہے تو اس میں ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے ایز اے انسانیت، ٹھیک ہے؟ انسانیت کے ناطے ہم یہ کام کریں گے، لیکن ان کو جگری دوست ہم نہیں بنائیں گے، کیونکہ اللہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنا دین کو جو ہے کمپرومائز کریں یا اللہ کے ہم نافرمانی مول لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، پھر آگے
قل ان تخفوہ کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو یا تم ظاہر کرو انہیں، یعلمہ اللہ جانتا ہے اللہ انہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی تم جو سینوں میں اپنی باتیں چھپاتے ہو، بغض ہے، کینہ ہے، بہت ساری برائیاں ہیں، یا کچھ راز ہیں تمہارے سینے میں چھپے ہوئے، تو کچھ باتیں ہیں تمہارے سینے میں چھپے ہوئے کہ تم ان کے سامنے نہیں کہہ رہے لیکن اپنے دل میں وہ باتیں کہہ رہا ہو، تو بے خبر رہو کہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اور جو تم باتیں ظاہر کر دیتے ہو اپنے ایکشن کے ذریعے، قول کے ذریعے، تو وہ باتیں بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی جب وہ آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے تو ہم بھی تو انہی کے بیچ میں رہتے ہیں نا، تو پھر ہماری کیسے بات کوئی بھی چھپی رہ سکتی ہے اللہ سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ پر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ پاک کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ سینے کی ہم نے دیکھی تھی نا، شاید پچھلی آیات میں ہی ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں، کہ اللہ نے بتایا تھا کہ وہ باتیں ہماری پکڑی جائیں گی جن پر ہم قصد کر لیتے ہیں اور ہم پختہ عہد کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ آئی تھنک ہم نے سورہ بقرہ میں ہی آیات پڑھی تھی، یہ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، اور گناہ کا کام ہوتا ہے تو وہاں پھر پکڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہماری گمان ہم کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے جیسے کہا ہے قرآن میں کہ بعض گمان جو ہے گناہ ہے، تو گمان پہ جو کیونکہ گمان ہمیں اس لیے منع کیے جاتے ہیں، جیسے ہم سوچتے ہوتے ہیں دوسرے انسان کے بارے میں، پھر وہی ہماری رائے بن جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمان کرنے سے ہی روک دیتے ہیں کہ تم نے سوچنا ہی نہیں ہے، کہ ہم نے ایک انسان کو دیکھا اور اس سے بس 2-4 باتیں ہوئیں اور ہم نے رائے بنا لی دل میں، یہ انسان تو ایسا ہے، پھر کیا ہوا، بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بدگمانی سے ہی روک رہے ہیں، ہمیں اسٹاپ کر رہے ہیں کہ تم نے سوچنا نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ سوچو گے تو تمہاری میں پکڑ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سینوں کے سارے بھید جو ہے ہمارے جانتا ہے، تو ہم نے صرف اپنے ایکشن پر ہی، وہ جو بظاہر جو دکھ رہے ہیں ان پر ہی کام نہیں کرنا، بلکہ دل کے اندر بھی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جو باتیں خیالات چل رہے ہیں، ان پر بھی واچ آؤٹ ہونا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دل کے حال کیا ہیں ہمارے، کیونکہ اس پہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ چھپا ہوا اللہ سے نہیں ہے، اور اس سے بھی ریلیٹڈ ہم سے سوال کیا جائے گا، تو اس کا بھی ہم نے محاسبہ کرنا ہے، غلط باتوں کو نکال کے پھینکنا ہے، اچھی باتوں کو رکھنا ہے اس میں بھی۔ یوم تجد کل نفس جس دن پالے گا ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، محضرا حاضر کیا ہوا یعنی قیامت کے دن بتایا جا رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور جیسے حاضر کی ہوئی نیکیاں جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ سورہ بقرہ، آل عمران جو ہیں پرندوں کی شکل میں، سائبان کی شکل میں آئیں گے، تو یہ ایک فزیکل فارم میں ہوں گے، جیسے قرآن کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑے خوبصورت ساتھی کی شکل میں آئے گا، جو صدقہ کہتے ہیں کہ یہ سایہ کرے گا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسی ہی اور نیکیاں آتی ہیں، کیونکہ نیکیاں جو ہے نا تولی جائیں گی، تو تولی کون سی چیزیں جاتی ہیں جن میں وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں ان کو فزیکل فارم دے دیں گے اللہ تعالیٰ، مختلف فارمز ہوں گی، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے بھی جائیں گے، اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جب مختلف فارمز ہوں گی، جیسے یہ بھی باتیں ہمیں حدیث سے ہی پتہ ہیں، اور وہ مختلف فارمز کیا ہوں گی، وہ ہمیں سامنے ہوں گی ہمارے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تم جو بھی نیکی کرو گے وہ تم حاضر پاؤ گے، یعنی جو بھی تم نے نیک نیک کام کیے ہوں گے ان کی مختلف فارمز تمہارے سامنے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وما عملت من سوء اور جو اس نے کیا برائی میں سے، ٹھیک ہے۔ اب مومن کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ جو اس نے نیکیاں کی ہیں لیکن تھوڑی ساری برائیاں بھی کی ہیں، یا کچھ اس نے برائیاں بھی کی ہیں، تو اللہ کیا کریں گے، اس میں بھی پردہ رکھیں گے، مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا میں جب اس کو ڈھانک کے رکھا تو آخرت میں بھی اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں کہ رسوا کرنے سے کیا مطلب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، انسانوں کا بھی اور جنوں کا دونوں کا حساب ہوگا نا، تو تمام مخلوق جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی، سب انسان ہوں گے، ہم ایک انسان کے حیثیت سے سوچتے ہیں کہ تمام انسان ہوں گے، اور ان کے سامنے سب کا ایک چٹھے کھولے جا رہے ہوں گے، تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے اپنے بیڈ روم میں یہ کام کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا تھا، یعنی اس انسان نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یعنی اپنے فیملی ممبرس کو دھوکہ دے کے وہ کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا سب کے سامنے اس کو کھول رہے ہوں گے، تو سوچیں تمام انسانیت کھڑی ہے اور وہ ذلیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی سزا تو اس کی یہی ہے۔ لیکن جو مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اللہ نے دنیا میں بھی ڈھانک کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو پردے کی آڑ میں کہیں گے تم نے یہ کام کیا تھا نا، تو وہ کہے گا ہاں اللہ جی میں نے یہ کام کیے تھے، اللہ پاک کہیں گے ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو تود لو
وہ چاہے گا یعنی جو مجرم ہوگا، کاش انا بینہا بے شک درمیان اس کے، وہ بینہ اور درمیان اس کی برائی کے امدم فاصلہ ہوتا بعیدن دور کا۔ آپ دیکھ لیں اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ وہاں سب انسانوں کے سامنے جب چٹھے کھولے جا رہے ہوں گے، ہمارے نام اعمال پڑھے جا رہے ہوں گے، اور تمام انسان دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہم نے یہی غلط کام کیے ہیں، لیکن اس کے پیرنٹس بھی کھڑے ہیں، بہن بھائی بھی کھڑے ہیں، اور اس کی اپنی فیملی بھی کھڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ یار انہیں ہمارے سامنے تو یہ کام نہیں کیے تھے، تو مطلب ایک رسوا کن سی اس کی کیفیت ہو رہی ہے کہ وہ معاملات جو ہم نے چھپ کے کیے تھے اور اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، صرف اللہ جانتا تھا، اور وہاں پر لیکن سب جان رہے ہیں، تو وہ یہ چاہے گا ان کو دیکھ کر کہ تمام کہ ہمارے نام اعمال سب کے سامنے اوپن ہے، اور دیکھ کے بڑا شرمندہ ہوگا، وہ کاش کہہ رہا ہوگا کہ کاش یہ چیز جو ہے مجھ سے دور کر دی جائے، یعنی یہ مجھے نہیں دکھائی جائے، اور حساب کتاب ہو جائے، مجھے یہ چیز نہیں دکھائی جائے، یعنی اس کو اتنی رسوا والی کیفیت لگ رہی ہوگی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت شفیق ہے بندوں پر، ٹھیک ہے؟ یعنی گناہ تو بہت کر رہے ہیں بندے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، بہت شفیق ہے۔ تو ہم یہ جو ہے نا کاش والا ورڈ، یہ سوچیں، یہ بڑا حسرت والا ورڈ ہوتا ہے، اس سے انسان نا تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ جیسے آپ امیجن کریں، جیسے ہم کچن میں کریں اور کھڑے تھے سامنے، ہمیں بس دودھ اڑ رہا تھا اور ہم نے دیکھا ہی نہیں، ایک دم سے بوائل ہو کے باہر گر گیا، ہم کہتے ہیں کاش میں نے دیکھ لیا ہوتا تو مجھے اتنا کام نہیں کرنا پڑتا، اب دیکھیں سارا میسا ہو گیا، سلیپ مجھے سب کتنا کام کرنا پڑا۔ یہ کاش جو ورڈ ہوتا ہے نا، یہ تو چھوٹی ساری بات تھی، چھوٹا سارا کاش تھا، اور ایک جو لیتے ہیں بڑے بڑے سارے بلنڈرس ہو جاتے ہیں، اور سوچیں پھر یہ والا ورڈ جو ہوگا نا کاش، یہ کاش نہیں آنا ہے، کاش کبھی لوٹ کے نہیں آتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ حسرت والی بات ہے کہ انسان چاہ رہا ہوگا کہ اس کو مطلب وہ کہے گا کہ اللہ مجھے آپ ایک موقع دے دیں، میں دنیا میں جا کے پھر سے نیک نیک اعمال کر لوں گا، اور میں جو غلط ساتھیاں میں نے چنے ہوئے تھے ان کو میں بدل دوں گا، آپ مجھے ایک موقع دیتے ہیں۔ اللہ پاک کہیں گے نہیں، میں نے تمہیں موقع دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو اگر وہ ایک موقع دے بھی دے نا، اس نے پھر بھی بعد نہیں آنا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو جھٹکا دیتے ہیں کہ اس کو کچھ ایکسیڈنٹ کرا دیتے ہیں، یا کچھ ایسی کنڈیشن کر دیتے ہیں، یا اس کا بزنس لاس میں کرا دیتے ہیں۔ یہ سب چیز جھٹکے کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ صرف اس لیے آ رہی ہوتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ لیکن انسان کہہ رہا ہوتا ہے نہیں، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، حالانکہ یہ جھٹکے یوں دیے تھے کہ وہ رجوع کرے، جو اس نے چھوڑا ہوا تھا اللہ کی طرف آئے، اللہ کو راضی کرے اور اپنی زندگی آسان کرے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہیں سے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا میں جھٹکوں کے ذریعے باز نہیں آتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو اللہ نے دوبارہ بھیج کے کون سے اپنے تیر مار لینے ہیں، تو اللہ اس لیے موقع دیں گے ہی نہیں۔ تو ہم نے اس کاش سے بچنا ہے، جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کر لینا ہے۔ اب آپ امیجن کریں، یعنی اب آپ میں سے جتنی بھی ایج والے خواتین ہیں، تو کیا آپ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم ایج کی بنا دے، ٹین ایج میں ڈال دے، اور آپ پھر ٹین ایج سے پھر نیک اعمال کرتے ہوئے اس ایج میں آ جائیں؟ ہر انسان چاہتا ہے نا، جو بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ کاش وہ ینگ ہو جائے، بہت ساری تھیراپی کرا رہا ہوتا ہے یا بہت ساری کچھ کہ وہ ینگ دکھنے لگ جائے، ینگ دکھنے، حالانکہ جو ینگ ہیں ان کو قدر نہیں ہے اپنے ینگ پنے کی، یعنی وہ ایسے ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں سو کے، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کر کے، حالانکہ جوانی اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ساری قوتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، جوان ہوتا ہے، حشاش ہوتا ہے کہ اللہ کے دین میں وہ دوڑ لگائے، لیکن دوڑ لگانے کی جگہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ٹائم خوب ضائع کرتا ہے۔ اب جب بڑھاپے کا وقت آتا ہے کہ اس سے ڈھنگ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے، مختلف بیماریاں لگ چکی ہیں، یعنی کتنے پرہیز ہو چکے ہیں، اب کہتا ہے کہ اللہ پاک کاش آپ مجھے پہلے بھیج دیتے، یعنی مجھے دوبارہ بھیج دیں، دوبارہ جوان کر دیں تو میں نیک امال کر کے آ جاؤں گا۔ تو بھائی جو نیک ہیں، جو یعنی جوان ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تم نے بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کاش والے ورڈ سے نا ہم نے بچنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اب کر لینا ہے، اور کیونکہ اس کاش جو ہے نا یہ ہمیں کبھی نہیں لوٹنا ہے، نہ دنیا میں لوٹے گا یہ کاش اور نہ ہی آخرت میں لوٹے گا یہ کاش، ٹھیک ہے؟ آگے ہے، اب یہ آیت دیکھ لیں، اس آیت کے ذریعے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر ہو تم محبت رکھتے اللہ سے، یعنی تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو چیک لسٹ کرو، اپنے آپ کو چیک کرو ذرا، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری، یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو بتاؤ ذرا کہ تمہاری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شامل ہیں، ان کی سنتیں کتنی شامل ہیں، کتنی پیروی کر رہے ہو،
युहब्बिबकुम अल्लाह, तो मोहब्बत करेगा अल्लाह तुमसे। यानी मेरी पैरवी करने का, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का क्या फायदा होगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को। यानी दूसरा फायदा ये होगा, नंबर एक फायदा तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएंगे, मोहब्बत करेंगे। दूसरा क्या होगा, जो हमारे गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला कौन है, बहुत बख्शने वाले, निहायत रहम करने वाला है। अब यहाँ तक कहीं पता चलता है कि जब अल्लाह की मोहब्बत देखनी हो तो उसका ताल्लुक हम देखेंगे कि कुरान से वो कितनी मोहब्बत करता है। और जब हम देखें किसी इंसान का कि वो कुरान से मोहब्बत करता है, कैसे पता चलेगा, उसका अंदर दिखेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कितनी मोहब्बत करता है। ठीक है, यानी एक लिंक है। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसकी पहचान कैसे है कि वो कुरान से मोहब्बत करता होगा। जो कुरान से मोहब्बत करता होगा उसकी पहचान क्या है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता होगा उसकी पहचान क्या है कि वो सुन्नत से मोहब्बत करता होगा। ऑब्वियस है, सुन्नतों की नहीं छोड़ रहा होगा, अमल कर रहा होगा। और जो सुन्नत से मोहब्बत करता होगा तो उसका क्या टारगेट होगा कि वो आखिरत में जो है कामयाब हो जाए। ठीक है, यानी ये जो लिंक बन के आ रहा है अल्लाह से मोहब्बत, कुरान से, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर सुन्नत से, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, फिर आखिरत से मोहब्बत करता होगा। और आखिरत से मोहब्बत करने वाले की क्या पहचान होगी कि वो दूसरों के लिए वो पसंद करेगा जो वो अपने लिए पसंद करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गिफ्ट का क्राइटेरिया देखना है कि जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं तो क्या हम वो गिफ्ट, वैसी ही चीज क्या हम अपनी जात के लिए भी पसंद कर रहे होते हैं, या वो चीज क्या हमें अगर वो कोई चीज वैसी गिफ्ट करे तो क्या हम उसको लेना अच्छा पसंद करेंगे, यानी यूज करना हम अच्छा पसंद करेंगे। नंबर एक तो ये उसकी पहचान होती है जो आखिरत का टारगेट रखता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि वो दुनिया में जो है ना आखिरत को तरजीह दे रहा होता है, यानी दुनिया सिर्फ उतनी लेता है जितनी उसको जरूरत होती है। और उसका फोकस जो होता है, यानी दिन के जो 24 घंटे जो होते हैं उसके आखिरत की तलब के लिए ही गुजर रहे होते हैं। यानी दुनिया ले रहा होता है, ऐसा नहीं दुनिया से बड़ी जिम्मा, यानी दुनिया यूज कर रहा होता है लेकिन आखिरत की आसानी के लिए, यानी आखिरत के हुसूल के लिए वो दुनिया का यूज कर रहा होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट जो हैं ये उसकी आखिरत से मोहब्बत करने की निशानियां दिख रही होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमने अपना ही टारगेट लेना है, हमने अपना जायजा लेना है कि अगर हम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कुरान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं, यानी फत्तबिऊनी कर रहे हैं। जब फत्तबिऊनी करेंगे हम तो हमें अल्लाह मोहब्बत करेगा हमसे। अल्लाह मोहब्बत करेगा हमसे तो क्या होगा, अल्लाह हमारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह गुनाह बख्श देगा तो क्या होगा, हमारे आखिरत में जो है लेवल बढ़ जाएंगे, दर्जात बढ़ जाएंगे और हमें जन्नत मिलेगी अल्लाह की रहमत से। कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दीजिए कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। ठीक है, और रसूल की जहाँ पे इताअत का वर्ड अल्लाह का आएगा कुरान पाक में भी हम देखेंगे वहां आप सल्लम का जरूर आएगा। जैसे कलमा में ही देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कलमा में भी अल्लाह ताला ने आप सल्लम को नहीं छोड़ा, उसमें भी अल्लाह ताला ने लाजिम और मंजूम कर दिया कि जब तुम कहते हो कि माबूद कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, तो तुम ये भी कहोगे कि मोहम्मद भी आप सल्लम जो है अल्लाह के रसूल है, यानी उनकी तुमने पैरवी करनी है। खाली कलमा कहने से तुम मुसलमान नहीं हो गए, तो तुम्हारी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिखेंगे। ठीक है, कलमा को कभी हमने ऐसे नहीं देखा है, हालांकि कलमा के मतलब यही है कि एक हमारी जिंदगी से अल्लाह ताला की पहचान दिख रही हो कि हम हर बुरी चीज को छुटा के सिर्फ एक ही इलाह मान रहे हो। दूसरा हमारी जिंदगी से अमल की तरफ शो हो रही हो कि हम आप सल्लम की पैरवी कर रहे हैं, तभी हम कलमा का जो है हक अदा कर रहे हैं। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, यानी वो ये काम नहीं करें, फ़इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह नहीं है मोहब्बत करता काफिरों से। यानी इताअत जो नहीं करते हैं, सिर्फ बज़ाहिर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन अमल में कोई वो तबलीग नहीं कर रहे होते, कोई शो नहीं कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाली आयत जो है इन पे हमने बहुत अच्छी तरीके से गौर फिक्र करना है कि हम किस कैटेगरी में हैं, कि हमारा लेवल क्या खाली कुरान तक है, या हमारा लेवल सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने तक है, या फिर आगे का भी लेवल है कि हम सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम अब ट्रांसलेशन रेसिटेशन सुन लेते हैं आयत नंबर 18 से 32 तक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला
هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. तलावा हो गई। अच्छा, ये जो होता है ना कि हमने नॉन मुस्लिम्स को जिगरी दोस्त नहीं बनाना है, बस इसी वजह से ही नहीं बनाना होता है क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम उनको दीन की तबलीग करें। अब चाहे अगर हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट अमल के ज़रिए ही करें, और अगर हम अमल के ज़रिए भी उनके साथ मिले हुए होंगे, उनके दीन में ही शामिल होंगे,
تو ایک تو اپنی ذات کے ساتھ تو ہم گناہ کریں گے ہی کہ اللہ ہم سے اپنا سپرد جو ہے اللہ ہم سے بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں ہم ان کے ساتھ بھی ظلم کریں گے، کیونکہ اگر ہم تبلیغ کی نیت سے ان کی جو چیزوں میں خرافاتوں میں ہم نہیں شامل ہوں گے تو کل کو ہو سکتا ہے وہ ہم سے سوال کریں اور اس سوال کے بیس پہ کہ آپ ان کو اچھے سے آنسر کریں، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں، یعنی چانسز ہوتے ہیں ایمان لے آئیں، لیکن جب ہم کمپرومائز ہی کرے جاتے ہیں کہ اچھا انہوں نے مٹھائی دے دی، پرساد دے دیا یا کچھ دے دیا، اور ہم جب سرنڈر اپنے آپ کو کر ہی جاتے ہیں تو پھر وہ ہم سے سوال کیوں کریں گے؟ سوال تو جب کرے گا نا انسان جب ہمارے عمل سے شو ہوگا، جب ہمارے عمل سے شو نہیں ہوگا تو پھر انہیں پتہ ہے کہ یہ تو اپنے دین سے خود ہی پریشان ہے، ہمارے دین میں زیادہ خوش ہے، ہمارے تہواروں پہ زیادہ خوش ہے، تو انہوں نے کیا سوال کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس ہماری یہیں ختم ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔